بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عزیزان گرامی، بحث بہت روشن ہے، بات بہت واضح ہے کہ اللہ اگر قسم کھا رہا ہے والعصر کہہ کے، تو یہ کیا مطلب ہے، اس کا کیا مقصد ہے اللہ کے قسم کھانے؟ مجھے تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ کوئی ایسی صبح ہے جو سانس لے تو پھر ساری کائنات سانس لے، ڈھونڈے تو صحیح اس صبح کو کہ جس کے ہاں کبھی رات نہیں آئے گی، جس کے ہاں کبھی شام نہیں آئے گی، اس صبح کو امام زمانہ کہتے ہیں۔ یہ کوئی طلوع فجر ہے، یہ کوئی طلوع فجر ہے کہ جس کے انتظار میں ساری کائنات رکی ہوئی ہے، کوئی صبح آنے والی ہے، یہ رات بالآخر تمام ہونے والی ہے، اس کے بعد ایک صبح آئے گی جو وہ سانس لے رہی ہے تو کائنات سانس لے رہی ہے، اسے کہتے ہیں صاحب العصر۔ اور وہ دوپہر کون سی دوپہر ہے جو قابل قسم پروردگار بن گئی؟ مجھے تو ایک ہی منظر نظر آیا کہ جو اس حسن کا منظر ہے کہ جس میں ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو اپنے بازوؤں پر اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ ایک دوپہر ایسی ہے جس دوپہر میں امت کا فیصلہ ہوا ہے۔ مجھے ایک رات بھی ایسی نظر آئی کہ جس رات کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس رات میں بھی امت کی تقدیر کا فیصلہ کیا ہے۔ تھک کے نہیں سنیں گے، جملہ کہہ رہا ہوں، ایک رات جس کی رات کی قسم اللہ کھا رہا ہے واللیل کہہ کر، وہ رات ہے جس رات میں ایک بھائی دوسرے بھائی کے بستر پہ سویا۔ وہ رات ایسی رات ہے کہ نبی مکرم کے بستر پہ مولا علی سوئے اور علی نے سو کر اللہ کی مرضیاں خریدی ہیں۔ جس کا سونا اتنا قیمتی ہو اس کا جاگنا کتنا قیمتی ہو۔ اللہ اکبر۔ بھائی ناراض نہ ہو، کوئی تھکے نہیں کوئی میری باتوں سے۔ علی سے برابری کرنے والوں، جس علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر غالب آ جائے، اس علی کی عبادت کا کیا مقام ہو؟ لہذا اب وہ رات، وہ دن، وہ صبح، وہ دوپہر، وہ عصر ہے، وہ کون سی عصر ہے، وہ کون سا وقت عصر ہے جو قابل قسم پروردگار ہے؟ تو تفسیر میں تو یہ لکھا ہے ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں کہ یہاں والعصر سے مراد عصر عاشورہ بھی ہے اور عصر مصطفیٰ بھی ہے۔ 63 برس کی نبی کی زندگی، سرکار دو جہاں کی زندگی، ختمی مرتبت کی زندگی، خاتم الانبیاء کی زندگی، وہ جو 63 برس کی زندگی ہے۔ یاد رہے کہ ہم 23 برس کی نبوت کے قائل نہیں ہیں، ہم 23 برس 40 سالوں کے بعد نبی ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، نبی کی ظاہری ساری زندگی نبوت کی زندگی ہے۔ اور نبی تو اس وقت بھی نبی تھے جب کوئی نہیں تھا، جب ابھی حضرت آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی کہ ہمارے نبی تھے۔ لہذا 40 سالوں کے بعد نبی کو نبی ماننے والوں کو ایک جملہ ضرور کہوں گا، نبی 40 سال کے بعد نبی نہیں ہوئے، تمہیں آنے میں 40 سال دیر لگی ہے۔ کوئی علی سے پوچھے کہ نبی کب سے نبی ہے، کوئی جناب خدیجہ سے پوچھے کہ نبی کب سے نبی ہے، جب وہ خود فرمانے میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی آب و گل کی درمیانی کیفیت میں تھے۔ تم حدیثوں کے حوالے تلاش کرتے ہو، ہم عقیدتوں کے حوالے تلاش کرتے ہیں۔ سرکار دو جہاں کا زمانہ کہتے ہیں ہم وہ محاورتاً اردو میں کہ فلاں اور فلاں ہم عصر تھے، فلاں اور فلاں ہم عصر تھے، ایک زمانے کے لوگ، بھائی ایک زمانے کے لوگ تھے۔ یہ عصر یعنی زمانہ، ایک طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، وہ 63 برس کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کی 63 برس کی زندگی قابل قسم پروردگار ہے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سنت بن جائے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امامت کرتا ہوا نظر آئے، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حسن ہی حسن بکھیرتا نظر آئے، اس نبی کی زندگی کے لیے پھر اللہ قسم کھاتا ہوا نظر آتا ہے، مجھے مصطفیٰ کے زمانے کی قسم۔ اللہ اکبر۔ جب پاکستان بننے کو تیار ہو گیا نا تو کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ شاید قائد اعظم شیعہ ہیں، تو چلے گئے قائد اعظم کے پاس کہ آپ شیعہ ہیں، تو قائد اعظم نے بے ساختہ فرمایا میں عصر مصطفیٰ کا مسلمان ہوں۔ تھک رہے ہیں آپ میری بات ہو جائے بھائی، عصر مصطفیٰ میں پڑھ جاؤ، عصر مصطفیٰ میں پلٹ جاؤ، ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اگر ہم نبی کے، یہ مجلس کس لیے کر رہے ہیں، یہ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ یہی والی کرسی آپ نے ممبر کیوں لگایا ہے؟ یہاں پر کوئی صوفہ کیوں نہیں رکھ دیا؟ یہ ممبر لگایا تاکہ آپ کو نبی کا زمانہ یاد آئے، زمین پر بیٹھے ہیں تاکہ آپ نبی کے زمانے میں چلے جائیں۔ ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ سادے کپڑے، جوتیاں اتار کر آئے نا جہاں پر مجلس ہو رہی ہے،
تاکہ اپنی ذات کی نفی ہو. جوتیاں اتار کے جانا یہ ذات جوتیوں سے زیادہ نفس پرستی اور کیا ہے. میں اور لفظوں کو بہتر کر دیتا ہوں. ہم مجلس میں جوتیاں اتار کے اس لیے آتے ہیں کہ جوتیوں کا نام علی نے دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. اس جگہ کے باہر، امام بارگاہ کے باہر، مجلس کے فرش کے باہر کوئی ہوگا، کوئی فیکٹری کا مالک، کوئی ہوگا کوئی سیکٹری محترم، کوئی ہوگا وزیر، کوئی ہوگا سفیر، کوئی ہوگا کسی کمپنی کا مالک. یہاں تو سب حسین کے فقیر ہیں. یہ جو ذات کی نفی ہے، یہ جو اپنے آپ سے ہاتھ اٹھانے کا جذبہ ہے، یہ ہے در حقیقت اس مجلس کا نتیجہ. میرے مولا حسین کو، مولا علی کو وہ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کہ جو نفس پرست اور مغرور اور تکبر پرست نہیں ہوتے. مغروروں سے کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت. میرے بچوں جوانوں، اپنے ذہن کی لغت سے ایک جملہ نکال کے پھینک دو، اور وہ جملہ ہے تم مجھے نہیں جانتے میں کون ہوں. تو مجھ سے کہنے لگا بتاؤ زہد کسے کہتے ہیں. میں نے کہا آپ بہتر جانتے ہیں. کہنے لگے زہد کی 7 منزلیں ہیں، ہر منزل پہ ولایت ملے گی. زہد کی 7 منزلیں ہیں. میں تمہیں آج پہلی منزل بتاتا ہوں، اس منزل پہ عمل کر لو گے تو مجھ جیسا فقیر ملے گا جو دوسری منزل بتائے گا. تو میں نے کہا جی عطا کریں. کہنے لگے زہد کی پہلی منزل ہے ذات کی نفی، اپنی ذات کی نفی. تم جتنے ہی بڑے ہو تکبر نہیں کرو. بہت بڑے عالم ہو گئے ہو تکبر نہیں کرو. بہت پیسہ آ گیا تکبر نہیں کرو. بہت بڑا منصب آ گیا ہے تکبر نہیں کرو. بڑا عزت اور مقام اور شرف اور لوگوں کے نگاہوں میں احترام بڑھ گیا ہے تکبر نہیں کرو. تکبر 5 رستوں سے، بچوں جوانوں میں آپ سے زیادہ بات کرو، ان بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. تکبر 5 رستوں سے، یہ وائرس، خطرناک وائرس، خطرناک بیکٹیریا، خطرناک جان لیوا نہیں ایمان لیوا، ایمان لیوا جو یہ برائی ہے نا، یہ 5 رستوں سے آتی ہے. بتا دو کون سے ہیں. سب سے پہلا رستہ جس رستے سے تکبر آتا ہے وہ ہے زمینداری. 1000 ایکڑ کے زمیندار ہے، اتنے فارم ہاؤسز ہیں ان کے، اتنی زمینیں ہیں ان کے پاس، ٹیڑے ہو کے چل رہے ہیں. تکبر کا ایک رستہ زمین ہے، زمین، زمینداری. زمیندار لوگوں کو یہاں اگر کوئی فقیر مزاج ہو نا، فقر مزاج ہو، تو وہ بہت بڑا آدمی ہوتا ہے. زمینیں بھی بہت ہیں مگر انہوں نے ان زمینوں کی بنیاد پر کبھی اپنے آپ کو جتایا بتایا نہیں. ایک مرتبہ تو یوں نہیں بتاتے کہ کہیں جواب دینا نہ پڑ جائے، وہ والی بات نہیں ہے. تکبر کا ایک رستہ زمین. دوسرا رستہ سواری. یہ 6 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر آئے، پیدل چلنے والے کو تو آدمی نہیں مانتے، سائیکل پر چلنے والا تو ان کے نزدیک انسان ہی نہیں ہے. یہ بڑی گاڑی میں بیٹھ کر متکبر ہو جاتے ہیں. بڑی گاڑی میں بیٹھنے کے بعد انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گاڑی سے کبھی اترو گے بھی. اور اگر محسوس کریں میری ایک بات کو، پہلے کی جو سواریاں تھیں نا، گھوڑا، شاہانہ سواری، ان قدرتی سواریوں پہ جو لوگ بیٹھتے تھے وہ سینہ چوڑا کر کے بیٹھتے تھے، گردن سیدھی کر کے بیٹھتے تھے، شان سے گھوڑے پہ بیٹھے نظر آتے تھے. یہ قدرتی سواری تھی نا، جس پر بیٹھنے والے کا سینہ چوڑا ہوتا تھا. یہ جو مہنگی سواریاں نا، یہ جب تک گردن جھکوا نہیں لیتی بیٹھنے نہیں دیتی. آپ ذرا دیکھیے بیٹھتے وقت کیا حال ہو رہا ہوتا ہے. دوسرا رستہ سواری، مہنگی سواری انسان کو متکبر بناتی ہے. تیسری جو چیز متکبر بناتی ہے وہ مہنگے کپڑے ہیں. مہنگے کپڑے پہن کر. کون سا کپڑا پہنا ہوا ہے بھائی؟ معلوم ہے جی 25,000 سے کم کا تو یہ سوٹ ہی نہیں پہنتے جی. تبھی تو ذرا یہ اس طرح سے بیٹھتے ہیں، اس طرح سے چلتے ہیں. پھر جب اتنا مہنگا سوٹ پہنیں گے تو صوفہ بھی ایسے ہی ڈھونڈیں گے. بیٹھوں گا کہاں؟ معلوم ہے ایک بیماری سے دوسری بیماری، ایک پریشانی سے دوسری پریشانی. وہ میری بچی کی، میری بھتیجی کی شادی ہے، وہ ہم تیاری کر رہے ہیں. نہیں 12 لاکھ کا تو ہم نے نکاح کا جوڑا بنوایا ہے اور 15 لاکھ کا ہم نے ولیمے کا جوڑا بنوایا ہے. جی بتائیں گے، جتائیں گے. خواتین سن رہی ہیں یا نہیں؟ نہیں آپ سے پوچھ رہا ہوں، خواتین سن رہی ہیں یا نہیں؟ جی کچھ ہی باتیں ان کو سنانے کی بھی ہیں. اسراف. معلوم ہے جی لاکھوں روپے کے جوڑے اور پھر وہ زندگی میں دوبارہ پہنے نہیں جائیں گے. میں ہرگز نہیں کہہ رہا کہ دلہن کو نہ سجاؤ، مگر اس بات پر کہ نہیں ہمارا تو ایسے، ہمارا یہ نہیں ہوتا. یہ جو لباس کے اوپر اور اس کی بنیاد پہ تکبر کرنا ہے، یہ ایک رستہ ہے تکبر آنے کا. کون سا ہو گیا؟ اب ذرا میں آپ کے ساتھ چل لے کے چلوں گا. پہلی چیز زمینداری، دوسری سواری، تیسرا لباس، مہنگے کپڑے.
بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کلف کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اکڑے اکڑے چل رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے کپڑوں میں کلف ہوتا ہے، کچھ لوگوں کی گردنوں میں کلف ہوتا ہے. کپڑے ان کو ان کی گردن بھی کلف والی ہو جاتی ہے. ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اہل بیت پسند نہیں کرتے، اللہ کا نبی پسند نہیں کرتا. توجہ ہے نا. تو تیسری چیز بول دو بھائی، آپ سے بول رہا ہوں. تیسری چیز لباس، تکبر کا تیسرا سبب لباس. چوتھی چیز مہنگے کھانے. یہ ہفتے میں ایک دفعہ تو ہرن کھاتے ہیں، یہ ہر کچھ دن کے بعد تو بٹیر کھاتے ہیں اور تیتر کھاتے ہیں. اور بھائی یہ کیا بات ہوئی، 2 چیزیں رکھنی تھی، کم سے کم 5 ڈشیں تو کھانے میں میٹھے کی ہونی چاہیے، اور 15 طرح کے گوشت ہونے چاہیے، اور بکرے کا گوشت 4 قسم کے انداز سے بنے گا، 4 طرح کی ڈشیں بنیں گی. اور اس کی بنیاد پر اچھل اچھل کے بتا رہے ہیں، اور سیاہ کے پرانی زبان میں بولو جی بتا رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے، ہمارے دسترخوان اتنے بڑے ہوتے ہیں. چوتھی چیز دسترخوانوں کا مرفع ہونا، مجلل ہونا، مفصل ہونا، دسترخوانوں کا سجا ہوا ہونا، یہ ایک سبب بنتا ہے انسان کے متکبر ہونے کا. اور 5ویں چیز بتا دوں، وہ ہے منصب، کرسی، گریڈ، افسری. کون ہے یہ صاحب؟ یہ جو اکڑتے آ رہے ہیں، جو ایسے ملا رہے ہیں ہاتھ، دیکھتے ہی ہو رہے ہیں ہاتھ کہیں اور ملا رہے ہیں. یہ جو صاحب جن کی چال ہی کچھ بدلی سے ہے، چال بتا رہی ہے کہ یہ متکبر ہے، چال بتا رہی ہے کوئی فرعون آ رہا ہے. یہ کیا ہو گیا ان کو، کیا ہو گیا؟ کیا نہیں صاحب، ان کا جو ہے وہ ابھی ان کو CSS کر کے ان کو پہلی پوسٹنگ ملی ہے، تو اس کے بعد یہ میں ان سے آپ سے ایک جملہ ضرور کہوں گا. CSS کی میں خود ایک میرے اوپر بھوت سوار تھا، اور اب بھی میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ یہ والی تیاری ہونی چاہیے، اس کے ذریعے سے جوانوں کو آگے جانا چاہیے. مگر مجھے ایک چیز تجربے کے بعد سامنے آئی، جن جوانوں کے گھر میں عزاداری نہیں ہے وہ ان جوانوں سے زیادہ خطرناک ہیں کہ جو آپ کے مذہب کے مخالف ہیں. میں کچھ کہہ رہا ہوں، یہ ہمارا ہی بچہ جب جا کے کہیں لگتا ہے نا تو کہتا ہے یہ کیوں کر رہے ہو، وہ کیوں کر رہے ہو، میں یہاں سب کے سامنے تم نے یہ بات کیوں کی ہے، یہ میرا آفس ہے، امام بڑا نہیں. تم سے کس نے کہا یہ تمہارا امام بڑا ہے؟ یہ بچہ جس کے گھر میں معلوم نہیں ہے، جس کے گھر میں فرش ازاں نہیں بیچتا، جس کے گھر میں امام حسین کی نیاز نہیں ہوتی، اس کا افسر نہ ہونا ہی بہتر ہے. ہمیں کیا فائدہ اس سے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جی جو اس زاویے سے، جس زاویے سے میں نے عرض کیا ہے، وہاں مسائل آسان ہے. 5واں سبب، 5واں ہے نا، یہ 5واں سبب کرسی ہے، منصب ہے، گریڈ ہے. ہم ہیں علی مولا کے ماننے والے. جب ہم علی مولا کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں نا، تو ہر بات میں ہمیں خلیفہ بلا فصل ماننا ہے. علی، جب ہم مولا کو اپنا مولا مانتے ہیں نا، تو ہم مولا کے ماننے والوں کو ان 5 رسموں کو مضبوط کرنا ہے. علی والے زمین کی بنیاد پہ تکبر کیوں کریں گے جو اس علی کو مانتے ہو جو خود بہت اور آپ ہے. فرماتے ہیں میرے القاب میں جب حضرت سے پوچھا کہ آپ کو اپنا کون سا لقب سب سے اچھا لگتا ہے، تو فرمانے لگے ابو تراب، مٹی والا. جس کے مزاج میں خاکساری ہو، جس کے مزاج میں تراب ہو، جس کے مزاج میں مٹی ہو، اس علی کے چاہنے والے کبھی مٹی سے نفرت نہیں کریں گے. خبردار، علی مولا کا چاہنے والا کبھی بھی سواری کی بنیاد پر تکبر نہیں کرے گا، اس لیے کہ اگر تکبر کرنے کا حق تھا تو علی کا تھا، اس لیے کہ علی کی سواری کو دوش مصطفیٰ کہتے ہیں. جب چوتھے دور حکومت میں مولا علی وہاں بیٹھے نا جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے ممبر کے اوپر، تو سرگوشیاں ہونے لگی، کان میں لوگ باتیں کرنے لگے. ممبر کے برابر میں حضرت عمار یاسر تشریف فرما تھے. میرے مولا نے جھک کر دیکھا، فرمایا عمار یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یا علی یہ کہہ رہے ہیں آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھتے تھے. چوتھی حکومت ہے، چوتھا دور ہے، اور آپ بیٹھے وہاں ہیں جہاں نبی بیٹھتے تھے. تو میرے مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبے کے درمیان فرمایا اور وہ بات جو تم سوچ رہے ہو. یہ کہہ کر مولا نے فرمایا ما هذه الآباد، ممبر پہ ہاتھ مارا، یہ لکڑیوں کا ڈھیر کیا ہے؟ انا راغب و کف النبی، میں دوش ہے نبی کا سوال. سواری کی بنیاد پر علی علی تکبر نہیں کریں گے. اور تیسرا عنوان ہے دسترخوانوں کا وسیع ہونا. جس کی پہلی غذا لعاب مصطفیٰ، جس کے بچوں کے لیے جنت سے کھانے آتے ہو، وہ تکبر کرے تو وہ کرے جس نے تکبر کرنے کی اجازت نہیں دی. اور لباس کی بنیاد پہ تکبر کیوں ہو؟
اس لیے کہ ہم اس علی مولا کے ماننے والے ہیں جس کے بچوں کے کپڑے جنت سے آتے ہیں. تمہارے کپڑے درزی کے پاس ہیں. سیدہ نے کہہ دیا ہے تو اب درزی آئے گا اور جنت سے کپڑے لائے گا. اور عزیز و منصب کی تو کیا بات ہے. اس گھر میں آسمان کے سارے منصب ہیں. ہمارے یہاں کے منصب کوئی دیتا ہے کوئی چھین لیتا ہے. اور پاکستان میں بات کر رہا ہوں میں, جہاں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ صبح یہ کرسی بھی رہے گی یا نہیں. جی ابھی میں کچھ ملک کی سطح کی شخصیات کے ساتھ ایک ملاقات میں تھا تو بڑی عجیب بات کی. 4-5 بڑے لوگ تھے جو ملک چلانے والے بڑے لوگ. تو ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے بھائی ڈے ٹو ڈے کام ہو رہا ہے, بس آج کا کام کر لو, کل کا کچھ نہیں پتا. جس ملک میں یہ حالت ہو گئی ہو وہاں روڈ رستے کہاں بنیں گے؟ جی رستہ خراب ہو رہا ہے. بھائی رستے پر بات کر رہے ہیں, یہاں تو ملک خراب ہو رہا ہے. یہاں تو حالت ہی خراب کر دی ہے. یہاں کرسی ایسی کہ جو ابھی ملی ہے کہ پتہ نہیں 1 گھنٹے بعد بھی رہے گی نہیں رہے گی. ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جن کو آسمان سے کرسیاں ملی ہیں, جن کو چھیننے میں کسی انسان کی طاقت نہیں ہے. نہ انسانوں نے علی کو کرسی دی ہے, نہ انسان علی سے کرسی چھین سکتے ہیں. میرے مولا کو اللہ نے چوتھا خلیفہ بنایا ہے. پہلے حضرت آدم, دوسرے حضرت داؤد, تیسرے حضرت ہارون, چوتھے علی. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. علی مولا کو کوئی مانے تب بھی علی ہے, علی کو کوئی نہ مانے تب بھی علی علی ہے. علی کسی جگہ پر بیٹھنے کے بعد علی نہیں ہوتے, جہاں بیٹھ جاتے ہیں وہ جگہ علی ہو جاتی ہے. علی مولا جو بول دیں تو کلام بھی علی ہو جاتا ہے. علی مولا جو فیصلہ کر دیں تو وہ فیصلہ بھی علی کا علی ہو جاتا ہے. لہذا اللہ کا کرم ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں, ہم سنی شیعہ, میں سب کی بات کر رہا ہوں, ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے. اللہ ہمیں اس دروازے پر پکا فقیر بنائے. اس دروازے کا پکا فقیر اللہ نے بنائے. اور اس دروازے سے فقیر کون ہوتا ہے؟ عطا قلبهم باسط ذرائعه بالوسیل. اصحاب کہف کے کتے کا ذکر ہے نا قرآن میں, اس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ ان کا کتا دروازے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے امام موسیٰ کاظم کے حرم میں دفنانا اور امام کے حرم کے دروازے میں دفنانا, اور میری قبر کا نشان زمین پہ نہیں رکھنا, ایک دیوار پہ لکھ دینا کہ یہاں ایک کتا بیٹھا ہوا ہے. جیسے اور پھر کہا یہ والی آیت لکھ دینا جو قرآن کی آیت ہے نا, کہ ان کے دروازے کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہے. اور آیت اللہ جوادی عاملی تو بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ میں یہ کہوں کہ میں اہل بیت کے دروازے کا کتا ہوں تو اس دعوے پر مجھے توبہ کرنی ہوگی, اس لیے کہ دلیل نہیں ہے. یعنی آج تک ہمیں انہوں نے آزمایا ہی نہیں ہے. بات بہت بڑی کر رہا ہوں جو سنبھال نہیں پاؤں گا. کتا قلب دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا, چاہے مالک ٹکڑا ڈالے یا نہ ڈالے. انہوں نے کب ہمارے ساتھ ہمیں نہیں نوازا جو ہم یہ کہیں کہ ہمیں آزما لیا گیا ہے. ہمیں یہ آزماتے ہی نہیں ہے. 7 دن سے زیادہ تو اہل بیت کا چاہنے والا پریشان رہتا ہی نہیں. اہل بیت کے ساتھ وابستہ کرے. کیونکہ اہل بیت کے ساتھ کیوں وابستہ کرے؟ فوراً جب بھی اہل بیت کی بات کرتے تو کہتے ہیں نہیں کسی اور کے ساتھ, ان کے ساتھ کیوں نہیں؟ بھائی ان کا دنیا سے تعلق ہے, ان کا آخرت سے تعلق ہے. ہاں اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی جنت کے سردار نہیں ہے, اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی محشر میں ذمہ دار نہیں ہے. یہ ساری ہستیاں بڑے مقام رکھتی ہیں مگر دنیا میں بڑا مقام رکھتی ہیں. وہاں تو سب علی کو دیکھ رہے ہوں گے کہ علی ہمیں کب جنت میں لے جائیں گے. علی کے لکھے بغیر تو کوئی جنت میں نہیں جائے گا. صلوات پڑھے لو محمد و علی. علی کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. علی کی زوجہ خاتون قیامت ہے. محشر میں آواز آئے گی ابو طالب آ رہے ہیں, سب کھڑے ہو جائیں. مولا علی کے بابا کی جب آمد ہوگی مولا علی فرماتے ہیں یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء وذی الملوک. میرے بابا ابو طالب کو محشر میں جب لایا جائے گا. اچھا یہ حدیث نبی مکرم سے بھی ہے, ابھی سرچ کر لیجئے, میں عربی پڑھ رہا ہوں, آپ کو سنی شیعہ کتابوں کے حوالے مل جائیں گے. یحشر ابو طالب یوم القیامہ بسیماء الانبیاء, یہ نبی نے بھی فرمایا ہے, یہ مولا علی نے بھی فرمایا ہے. ابو طالب کو محشر میں جب لایا جائے گا انبیاء کی شکل میں لایا جائے گا, بادشاہوں کے حشم کے ساتھ, شان سے لایا جائے گا حضرت ابو طالب کو محشر کے اندر.